ویلکم ٹو دا لاسٹ سیگمنٹ آف پاور لنچ. گفتگو ہو رہی ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر غنی گیسز لمیٹڈ عتیق احمد خان صاحب سے. عتیق صاحب, جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کی امیدیں ہیں کہ 6 ماہ میں بھی پروفٹ ہوگا اور یہ سال بھی پروفٹ میں رہے گا, بٹ اگر میں فل پوٹینشیل کی بات کروں تو 2010 تک جب آپ کی ایکسپینشن ہو جائے گی اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ پچھلے 8-10 سالوں میں یہاں پر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی, دیٹ مینس جہاں تک ایفیشنسی کا تعلق ہے آپ کی ایفیشنسی باقی پلیئر سے ریلیٹیولی بیٹر ہوگی, اور اگر پرائس شیئر بڑھ جاتا ہے تو مے بی یو مے لیڈ دا پرائسز ان دا مارکیٹ ایز ویل. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی فل پوٹینشیل کے بعد, کیا دیکھتے ہیں آپ پرفارمنس؟ میں نے عرض کیا جی کہ جہاں تک پہلا سیکٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم ویلیو ایڈیشنز کر رہے ہیں, اور دوسرا پلانٹ آنے کے بعد بیسیکلی یہ نارتھ اور ساؤتھ دو بڑی مارکیٹس ہیں. نارتھ بلانگس ٹو پشاور ٹو سم سارٹ آف یو کین سے ملتان, اور ساؤتھ کراچی کی مارکیٹ حیدرآباد رحیم یار خان تک. دونوں کے اندر دونوں کے چلنے کے بعد پرائسز بھی مینٹین ہوں گی انشاءاللہ, اور اس کے اندر ایک چیز جو بڑی ضروری آئے گی کہ جو بھی سیریس پلیئرز ہوں گے, وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اور اس کے پاس بیک اپس ہوں گے, کیونکہ یہ انڈسٹری بیک اپس کے بغیر نہیں چل سکتی. بیک اپس اس کے دو مین ہیں, ایک تو وہی پاور جنریشن ہے, بیکاز دس انڈسٹری نیڈز دا را مٹیریل لائک الیکٹریسٹی, اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دی اسٹوریج کیپیسٹی. Ghani Gases especially has the storage capacity almost 200% more than the whole market has. The Pakistan's whole market is existing holding capacity. Ghani Gases has 200% more than the holding capacity of the market capacity. The same situation will be in Karachi. تو یہ دونوں چیزیں اگر آپ ساتھ لے کر چلتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ایسی پروڈکٹ ہے کہ اگر آج شام کسی پیشنٹ کو چاہیے تو وہ انتظار نہیں کر سکتا. کسی انڈسٹری کو ہمارا کوئی آئل کا ویل لگا ہوا ہے اور وہ ابھی میچور ہو رہا ہے, اس کو ابھی نائٹروجن کی ضرورت ہے, ایک کمپنی کی اس کے اوپر 80-90 ملین کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے, اگر اس کو اس وقت ایک بریدنگ سپیس نہیں ملتی تو وہ اس کی منی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے. اس کے اندر ضرورت ہے کمٹمنٹ کی, اگر وہ کمٹمنٹ ساتھ ہوگی تو پرائسز بھی بہتر ہوں گی انشاءاللہ. میں اپنے دوسرے جتنے بھی ہمارے کمپیٹیٹر ہیں اس مارکیٹ کے اندر, میں ان کو کہتا ہوں کہ یہاں پوٹینشیل ہے, صرف ضرورت کمٹمنٹ کی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ پروڈکٹ ہم آپ کو ٹائملی اویلیبل کریں گے اور ایک اچھی کاسٹ کے اوپر اویلیبل کریں گے, کیونکہ ایک وقت میں آکسیجن لیکوڈ جو ہے یہ پیٹرول سے مہنگا بکا کرتی تھی. پیٹرول سے when the petrol cost was probably 45 to 50 rupees, it was selling on the best rates than petrol. پھر غنی آیا, غنی نے obviously ایک مارکیٹ شیئر کیپچر کیا more than 1.5 ملین کیوبک میٹر, which was potentially اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 5.5 ملین کے اوپر ٹریڈ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہوں گی, ریٹس بھی ملیں گے, والیوم بھی ملیں گے, پرووائڈیڈ کمٹمنٹس ہوں. کمٹمنٹ آپ کی سائڈ سے ہو؟ بالکل. مینوفیکچرر جو ہے ہی شوڈ بی کمیٹڈ. کسٹمر کو یہ ریئلائز کرانا کہ تمہیں پروڈکٹ جب چاہیے ہوگی, I know your need better than you. There is no need to call us. آج لوگوں کو پاکستان کے ایک اندر عجیب ٹرینڈ آ گیا ہے کہ جب چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ملتی نہیں ہے, جب ضرورت نکل جاتی ہے تو چیز آپ اویلیبل کر دیتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہے, ہمیں اس کے اوپر تھوڑا سا سوچنا پڑے گا آپس میں بیٹھ کے کہ ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں, کسٹمر کے لیے. کسٹمر کو جب چیز چاہیے اس کو نہ ملے, جب اس کی ضرورت ختم ہو جائے تو وہ اس کو کیا کرے گا. ٹھیک ہے, اوکے. آپ تقریباً اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں گے کہ یہ بک بلڈنگ پروسیس ہوا, آئی تھنک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ بک بلڈنگ پروسیس کے تھرو پھر ایک اسٹرائک پرائز آئی 14 روپے کی, اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پبلک میں جو ہے وہ فلوٹ کیا. اوور آل کتنا پیسہ یہاں سے ریز کیا ہے, کتنا پیسہ اسپانسرز نے خود ایکویٹی کی فارم میں ڈالا ہے, اور پوری پروجیکٹ کی کاسٹ کتنی ہے, ذرا یہ چیز بتائیں گے ہمیں. نمبر 1 تو آپ نے جیسے کہا بک بلڈنگ, اس میں اسپیشلی آئی پے اسپیشل تھینکس ٹو AKD سیکورٹیز. انہوں نے ہمارے سامنے ایک آئیڈیا 2007 میں رکھا تھا. میرا چھوٹا بھائی حافظ فاروق از کوالیفائڈ فرام USA, اور ہم نے بھی وہاں USA اور ویسٹرن میں بک بلڈنگز ہوتی دیکھی ہیں. ہماری خواہش تھی کہ ہم اس ٹرینڈ کو پاکستان میں لے کر آئیں. ایک ہے کنونشنلی پارک کے اوپر 10 روپے کے اوپر شیئر بیچ دینا,
ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ جا کے میرٹ کے اوپر اپنی پروڈکٹ کو مارکیٹ کے اندر پھینکتے ہیں, کسٹمر اس کا ریٹ لگاتا ہے. ٹھیک ہے. تو فرید عالم, the chief executive of AKD Securities, he comes to our office and float the idea that you people are, we are listening that you are going for the IPO. I am with an idea that go with the premium. ہم نے کہا we are also looking on that. تو ہم وہاں بیٹھے, سوچا, پھر اس کو شروع کیا. ٹھیک ہے. مارکیٹ بہت اچھی چل رہی تھی اس وقت, probably near about 12,000 points. پھر درمیان میں ایک فیض آ گیا, لیکن ہم نے ہمت نہیں آ رہی, اور فرید نے بھی اسپیشلی, AKD کے لوگ, درمیان میں 6-8 مہینے گیپ آیا. تو اس کو تو جیسے مکمل کیا ہے اس وقت الحمدللہ پوری مارکیٹ کے سامنے آ گیا ہے کہ بک بلڈنگ کے اندر بھی آلموسٹ 44% اوور سبسکرائب ہوا ہے. پھر IPO جنرل جب ہوا ہے, پبلک ہیز ریئلی, اور انفارچونیٹلی اگر آپ ان ڈیز کو دیکھیں تو 5 دنوں میں 4 دن بام بلاسٹ ہوتے رہے ہیں. ہماری مارکیٹ سینٹیمنٹ بیسڈ مارکیٹ ہے, اس کے اندر ہم نے اس کو الحمدللہ مکمل کر لیا. پھر جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ, اس کے اندر پبلک آفرنگ میں کتنا سبسکرپشن ہوا تھا؟ 100% ہوا یا اوور سبسکرائب ہوا؟ اوور سبسکرائب مور دین probably 40%. اس میں بھی؟ یا اس میں بھی. ٹھیک ہے. ان دا بوتھ سیکٹرز. ٹھیک ہے. آئی مین دا بوتھ پارٹس, انسٹیٹیوشنز نے بھی کیا, ہائی نیٹ ورتھ نے بھی کیا, اور جنرل پبلک نے بھی. دیٹ از near about more than 40%. ٹھیک ہے. That's right. اور this project was totally a value of near about $15 million. جس میں کمپنی کی ایکویٹی جو ہے وہ 75% ہے. اوکے. اور پبلک کو جو شیئر گیا ہے وہ اس وقت جو تقریباً 13.6%. ٹھیک ہے. تو جو منی ریز ہوئی ہے وہ تقریباً 140 ملین کے قریب ہے, جس میں 40 ملین جو ہے وہ پریمیم ہے. صحیح ہے. جو, اور میں اسپیشلی لوگوں کا, اپنے شیئر ہولڈرز کا, اور اسٹاک مارکیٹ, اور پھر AKD کا, جن لوگوں نے ہمیں ہر وقت سپورٹ کیا ہے, اور لوگوں کا جو ہمارے اوپر کانفیڈنس ہے وہ ہمیں ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا رہے گا کہ, اور جس طرح آج لوگوں نے اسپیشلی ریئیکٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ اتنا بڑا فری فلوٹ بھی نہیں تھا, آج جتنی بڑی ٹریڈنگ آئی ہے اور مارکیٹ کو ایک بوسٹ ملا ہے, جیسے آج مارکیٹ فارم میں آئی ہے واپس, تو اللہ کے فضل سے غنی ڈڈ یو نو از شیئر اینڈ. ٹھیک ہے. آپ اس حوالے سے رسک کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ جب آپ 135 ٹن 1,35,000 ٹنس کی جو آپ کیپیسٹی یہاں پہ لا رہے ہیں پورٹ قاسم پہ, اس کے لیے آپ مارکیٹ کریٹ کریں گے, آپ کی مارکیٹنگ ٹیم اس کے لیے ایفرٹس کر رہی ہے, کتنا بڑا رسک ایلیمنٹ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انوالو ہے؟ بیکاز پاکستان کی معیشت اس وقت کوئی اچھے حالات سے گزر نہیں رہی ہے, اور ایوری ون از ٹرائنگ ٹو بی ویری کاسٹ افیکٹو, کہ کتنی کم کاسٹ میں میکسیمم آؤٹ پٹ جنریٹ کر سکوں, یہ اسٹریٹجی ہے. اس حوالے سے شیئر ہولڈرز کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ کتنا بڑا رسک فیکٹر ہے؟ یو ہیو پلانڈ یور انویسٹمنٹ, یو ہیو ریز یور منی, اس میں رسک کتنا نظر آتا ہے آپ کو؟ شہزاد, رسک جو ہے نا یہ تو ہر چیز کے اندر ہوتا ہے, ہر بزنس کے اندر رسک فیکٹر ہم ضرور دیکھتے ہیں, بٹ میں نے عرض کیا کہ اس ٹریڈ کے اندر بہت بڑا روم ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اگر 135 ٹن کی بات کر رہے ہیں, 135 ٹن انڈر ون روف پاکستان کا سب سے بڑا پلانٹ ہوگا الحمدللہ. پاکستان کے اندر اس کیپیسٹی کا کوئی پلانٹ نہیں ہے. اوکے. ہم نے اس کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے, اور کراچی کے اندر اسپیشلی کراچی کی جو مارکیٹ ہے اس کی نیڈز اس پلانٹ سے الحمدللہ نہ صرف پوری ہوں گی, بلکہ ہماری 1-2 کنسرنز کے ساتھ بات چل رہی ہے, اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں, تو شاید یہ پلانٹ چھوٹا پڑ جائے. ملٹی نیشنلز کے ساتھ آپ ان ٹرمز آف واٹ دے ول بی یور پوٹینشیل کلائنٹس؟ دے ول بی آور کلائنٹس. اوکے. آر دے اسٹیل کمپنیز اور کٹنگ؟ ایکچولی کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ کچھ وقت کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. تو اگر وہ بھی ساتھ آ جاتی ہیں, صحیح ہے, تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ پلانٹ چھوٹا ہوگا. اوکے. یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 2010 میں آپ کی جو ایکسپینشن ہے وہ اٹ ول ٹچ اٹس پیک ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 3 years, یو مے ایکسپینڈ مور پوسٹ 2010؟ آف کورس. ہمیں اگر آپ ہماری پچھلی 16 سال کی ہسٹری دیکھیں, ہم نے اپنی ٹریڈز کے اندر 400% کی گروتھ دی ہے الحمدللہ. وی آر اسٹانچ بلیورز کہ آپ صرف کام کریں کمٹمنٹ کے ساتھ, گروتھ آپ کو ملتی ہے.
میں اسپورٹس مین ہوں, کرکٹ کھیلتا تھا, وکٹ کے اوپر اگر کھڑے رہیں گے صبح سے شام تک آپ کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے.